قرآن کریم میں ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو تیسروں کو چاہیے کہ صلح کروائے۔ السلام علیکم عوام حضرات، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جو ہمارے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ بہت بڑا گھرانہ، علمی گھرانہ، اس کے چشم و چراغ صاحبزادہ افضال احمد صاحب بندیالوی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان کی ایک بہت اچھی عادت جو پورے علاقے کو بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ میرے خیال میں ان کا بہت بڑا کام ہے کہ یہ عوام کے درمیان صلح کرواتے ہیں، اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر میرے دل کی یہ حب تھی کہ یہ میرے استاد بھی ہیں، اور مجھے یہ حب آئی کہ میں صاحبزادہ صاحب سے چند سوالات کروں اور آپ تک پہنچاؤں۔ تو سب سے پہلا سوال صاحبزادہ صاحب سے ہم یہ کریں گے کہ جو آپ عوام کی صلح کرواتے ہیں، یہ عوام کی صلح کا خیال آپ کو کس طرح ہے؟ کوئی والدین کی تربیت تھی یا کیا تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، آپ میرے بیٹے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ آپ آئے اور آپ نے کہا اور میں بیٹھ گیا، ورنہ یہ انٹرویو دینا اور اس طرح کا یہ پروٹوکول اور کورنگ وغیرہ، یقین مانے میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں مسکین سی طبیعت کا آدمی ہوں۔ یہاں تک صلح کی بات ہے تو یہ ہر چیز من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جو بھی کام انسان کرتا ہے اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا خاص اسے فضل کہہ لیں، میرے اللہ کریم کا خاص فضل ہے۔ یہ تقریباً 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے جو میں نے پہلی صلح کروائی تھی، دو بھٹی برادریوں کے درمیان۔ اور یقین مانے اس صلح کے وقت جب وہ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اور جو کیفیت اس وقت میری تھی ان کو ملتا ہوا دیکھ کے، تو ایک عجیب سی روحانی تسکین کہہ لیں، ایک روحانی مزہ کہہ لیں، ایک قلبی سکون کہہ لیں، وہ اس وقت مجھے اتنا میسر آیا تھا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی صلح کرواتا ہوں صرف اسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ وہ سکون اور وہ قلبی مزہ اور وہ روحانی لذت جو ملتی ہے صلح ہونے کے وقت۔ انسان دیکھتا ہے کہ وہی بندے جو ایک دوسرے پہ بندوقیں اٹھائے ہوتے ہیں، صلح کی اتنی برکت ہے، جیسے ہی وہ صلح کرتے ہیں وہی بندوقوں والے، وہی ایک دوسرے کو دشمن کہنے والے، وہی ایک دوسرے کو کی مخالفت کرنے والے، تھوڑی سی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کریم کا ایک خاص فضل ہے اور صلح کی ہی برکت ہے۔ وہ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے بھی گا مسلم فاصلحوا بین اخویکم، قرآن کریم میں ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو تیسروں کو چاہیے کہ صلح کروائے۔ اور ہر کسی کا ایک اپنا موٹو ایک خیال ہوتا ہے۔ میرا اپنا ایک خیال ہے، اپنے تمام دوست احباب بھائیوں سے بھی میری ایک گزارش بھی ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک کام چاہے ہو، کوئی کام ایسا ضرور ہو جو محض اللہ کریم کی رضا کی خاطر ہو۔ اب میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کی رحمت تو بہانے مانگتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا کام ضرور ہو جو ٹوٹلی طور پہ للہیت اور اخلاص پہ مبنی ہو، جس کے اندر دنیا داری ملوث نہ ہو۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں بالکل سیاسی مزاج آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میرا کسی سیاسی سے کوئی تعلق ہے۔ تو میں تو خاص طور پہ یہ صلح والا جو کام ہے یہ میں اللہ کریم کی رضا کی خاطر اور اپنی آخرت کی بھلائی کی خاطر اور اپنی آخرت کو خوبصورت کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ سوال آپ نے پہلی دفعہ ہی بڑا اچھا کر دیا ہے۔ اچھا، یہ صلح کے لیے یہ آدمی آپ کے پاس خود آ جاتے ہیں جب ان کا مسئلہ؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ میرے دوست احباب اکثر مجھے مذاق بھی کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی صلح کہے یا نہ کہے تم صلح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ جو کام کرنا اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے اس میں کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا مجھے پتہ ہے کہ صلح بھلائی ہے، صلح نیکی ہے۔ میرا جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کے لیے پہلے خود اپنا مزاج اس جیسا ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنے منہ تعریف نہیں کر رہا، میرا اپنا مزاج ایسا ہے۔ مجھ سے یہ وہ کہتے ہیں، ایک انگلش کی کوٹیشن ہے کہ دس لائف از ویری شارٹ فار لو ہاؤ دا پیپل مینیج دا ٹائم فار ہیٹ، کہ یہ زندگی محبت کے لیے بڑی تھوڑی ہے، پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے ٹائم کہاں سے لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود محبت کا پرچار کرنے والا ہوں، اور میرا یہ ریکارڈ ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے اپنا کو ذاتی انتقام ہم سے لیا ہے۔ اور آج میں یہ آپ کی وساطت سے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ جتنی بڑی زیادتی کر لے میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کروں۔ یہ میرا وعدہ ہے، اپنے آپ سے وعدہ ہے، اپنے اللہ کریم کی ذات سے وعدہ ہے۔ جب میرا کام ہے لوگوں کو بھائی بنانا ہے، لوگوں کو ملانا ہے، لوگوں کی صلح کروانا ہے، تو میں اپنی ذات کا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور جس کا اپنا مزاج اتنا دھیما ہو، کوئی کچھ بھی کہہ دے، صلح میں جاتا ہوں پتہ نہیں کیا کچھ سننا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ میں نے سنا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ یہ تو ایک مطلب نیکی والا کام ہے، اور میں کرتا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔
کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری صلح کرواؤ. ہاں مجھے پتہ نہ ہو اکثر لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں جھگڑا ہے, تو یقین مانو وہ ان کے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلا کام میں بڑی خوشی سے خود ہی کرتا ہوں کہ بس اسے طے ہو جانا چاہیے. اور اسی لذت کی تسکین کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, واللہ باللہ میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہی لذت اور وہ تسکین جو صلح کے وقت لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور میرے دل کو پہنچتی ہے, میں اسی تسکین کی خاطر یہ سارا کام. ہمارے اگلے سوال کا جواب بھی آپ نے تقریباً اس میں دے دیا ہے, کیونکہ اگلا سوال میں یہ کرنے والا تھا کہ جب آپ صلح کراتے ہیں اس میں کیا آپ معاوضہ وغیرہ لیتے ہیں یا محض اللہ کی رضا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر ایک انگلش کی کوٹیشن ہے کہ virtue has its own reward, نیکی اپنا بدلہ آپ ہوتی ہے, اور نیکی کر درجہ میں ڈال مقولہ ہے. وہ نیکی کیا جس کا انسان معاوضہ لے, اس سے بڑا معاوضہ اور کیا. خدا جان گواہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگ کیسی کیسی دعائیں دیتے ہیں جب وہ ان کی صلح ہو رہی ہوتی ہے, جو صلح ہو جاتی ہے یا کوئی بلا ان کے سر سے ٹل جاتی ہے, تو دعا سے بڑا کوئی معاوضہ میرا خیال ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا معاوضہ ہے جو دعا کی صورت میں لوگ دیتے ہیں. اور میری بڑی خواہش ہے, آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ دعا یہ کریں کہ اللہ کریم اخلاص دے, خلوص دے, للہیت دے, اور یہ کام ٹوٹلی طور پہ اس کے اندر بس بناوٹ نہ ہے. میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں. یقین مانو جب بھی میں کسی اسپیشلی اللہ والا کام جب بندہ کرنے لگتا ہے, ذرا سی بھی بناوٹ آ گئی تو پھر تو وہ کیا, پھر وہ دنیاوی کام تو ہو سکتا ہے, دینی نہیں ہو سکتا. بالکل. صلح کے لیے کوئی حیثیت بھی مد نظر آپ رکھتے ہیں, مطلب کو امیر غریب یا جو بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی کے ساتھ چلا جائے؟ حدیث شریف میں ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی, اور یقین مانو مجھے لذت آتی ہے غریبوں کی صلح میں. جو غریب لوگ جن کا اور کوئی نہیں ہوتا, جن کو اور کو منانے والا نہیں ہوتا, جن کو کوئی اور اکٹھا کرنے والا نہیں ہوتا, جن کو کوئی درد سننے والا نہیں ہوتا, یقین مانو بڑی بڑی برادریوں کی بھی صلح کروائی ہیں, لیکن جو لذت اور مزہ غریب لوگوں کی صلح میں ہے نا, وہ کسی میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. جو دعا ان کے منہ سے نکلتی ہے اور جو پیار وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا صلح کے وقت, تو اس کا مزہ ہی کچھ اور. اللہ کریم اخلاص دے, خلوص دے. اگلا سوال یہ ہے کہ جی شاید آپ کا یہ تجربہ بھی ہو کہ کوئی ایسا فریق جو بار بار صلح توڑتا ہو, شاید آپ نے صلح کروائی ہو اور وہ بار بار انہوں نے توڑی بھی ہوں, یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا پیغام دے دیں. پیغام میں پھر کہوں گا, بینگ اے مسلم ہمارے لیے قرآن و حدیث سب سے پہلی چیز ہے. میرے کافی دوست احباب ایسے ہیں یہیں گاؤں میں ہیں, جیسے ہمارے اسی بدیال میں ہیں, صلح کے بعد انہوں نے توڑی بھی ہیں. میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا آپ کے اس کے یوٹیوب چینل کی وسادت سے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ جو ہے اس کو ایسے نہ سمجھو کہ بس کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہے, تو دوسرے دن توڑ دو. یہ میرے اللہ کریم کا ایک بہت بڑا بندھن ہوتا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, کہ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو, وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے. تو میں ان کو تو یہی کہوں گا کہ یہ صلح کر کے توڑ دینا کم از کم یہ جوان مردوں کا کام نہیں ہے. جو بندے تو اپنی زبان پہ اکثر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں کروائیں تاکہ اس کی برکت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں کی ہے تو پھر اس کو توڑیں گے تو اللہ کریم تو ہر جگہ موجود ہے.